السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 27 نومبر کو بسو کلیان میں بیت المال شیر سوار بیت المال کے زیر اہتمام ایک تحریری مقابلے کا امتحان لیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے جو نصاب ہے وہ عالم اسلام کی بہت بڑی دانشور شخصیت پروفیسر طاہر القادری صاحب کی افادات اور ان کی تصنیفات سے جو کتاب مرتب کی گئی ہے وہ سیرت نبوی کا اصل خاکہ کے نام سے، جس میں انسانیت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے ایک نمونہ جو ہے پیش کیا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات یہ انسانیت کی رہبری کے لیے ایک مکمل نمونہ قرار پاتی ہے، اور قرآن حکیم میں بھی اس کا ریکمنڈیشن کیا گیا ہے کہ اسوۃ حسنہ، آپ کو بہتر اگر کوئی ماڈل چاہیے زندگی گزارنے کے لیے تو میرے حبیب کی زندگی میں اس کا نمونہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کتاب کو جو ترتیب دی گئی ہے، کئی سینکڑوں حوالوں کے ساتھ یہ کتاب مرتب کی گئی ہے، اور اس کتاب میں جو مضامین شامل ہیں ان مضامین کے اگر حوالے اور دلائل دیکھنے کی ہم کوشش کریں گے تو بہت کئی جلدوں میں یہ کتاب بن سکتی ہے، لیکن اس معلومات اسلامیہ کے گہرے اور بڑے وسیع و عریض سمندر کو اس چھوٹی سی کتاب میں کوزے میں بند کر دیا گیا ہے، اور اسی کو پڑھ کر کے آج امتحان لکھنے والے تحریری سوالات جو تیار ہوئے ہیں 50 سوالات، اس کے جوابات وہ دیں گے۔ تو اس کتاب کا جو انتخاب کیا گیا ہے یہ بہت ہی سوچ سمجھ کر کے انتخاب کیا گیا ہے۔ دوسری بات، اس کتاب کے جو مصنف ہیں وہ معمولی درجے کے عالم نہیں ہیں، بلکہ پوری دنیا میں بھی مسلم ہی نہیں بلکہ نان مسلم بھی ان کے ارشادات کی طرف متوجہ ہوتے رہتے ہیں۔ عربی، انگریزی، اردو، فارسی اور بھی کئی زبانیں وہ جانتے ہیں، لیکن انگریزی میں وہ تقریر بھی کرتے ہیں، عربی میں تقریر کرتے ہیں، بہت شاندار تقریر کرتے ہیں۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس اسلام کے 1400 سالوں میں، دین اسلام کے اس 1400 سالہ عرصے میں اتنا بڑا کارنامہ ہم کو نظر نہیں آتا جو پروفیسر طاہر القادری نے انجام دیا ہے۔ مثال کے طور پر مرویات حدیث کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ حدیث کے راوی کہا جاتا تھا، کثیر الروایہ شخصیت اگر ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اب تک بھی پورے 1400 سال میں یہی بولتے آ رہے ہیں، یہی کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ہی کثیر الروایہ ہیں، سب سے زیادہ 5000 سے زیادہ احادیث ان سے مروی ہیں۔ لیکن پروفیسر طاہر القادری کی تحقیقات پر قربان کہ انہوں نے اپنی تحقیقات سے، اپنی کاوشوں سے جن احادیث کو جمع کیا ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ حدیث کے راوی ہونا قرار دیا ہے۔ 12000 احادیث، 12000 مرویات حضرت علی کے نام سے انہوں نے کتاب ترتیب دی ہے۔ یہ کام پوری دنیا میں یہ انوکھا اور پہلا کام ہے۔ دوسرا دنیا میں پہلا کام جو کسی نے کسی صدی میں 1400 سال پورے خالی ہیں کہ انہوں نے 7.5 لاکھ احادیث جمع کی ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، بیہقی، اگر نسائی وغیرہ کو ملا کے سیاہ ستہ کو بھی اگر ملا رہے ہیں آپ تو 50,000 بھی حدیثیں نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن پروفیسر طاہر القادری صاحب کی تحقیقی کاوشوں نے 7.5 لاکھ احادیث کا ذخیرہ جمع کر دیا ہے، جو 40 جلدوں میں انشاءاللہ تعالی وہ منظر عام پر آ جائے گا۔ اور اتنی بڑی جب شخصیت ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں سوچتے ہیں، پیغمبر اسلام کے بارے میں سوچتے ہیں، تو ان کی سطح، سوچنے کی سطح بھی بہت عالمی سطح جو ہوتی ہے، بہت اعلیٰ و عرفہ سطح ان کی ہوتی ہے،
آئے دن جو اب اس کتاب کا انتخاب کرنے میں ایک وجہ یہ رہی کہ پوری دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین کے جو ہے کام ہو رہے تھے، خاص طور پہ جو دشمنان اسلام ہے وہ کارٹونز وغیرہ بنا کر کے یہ کر کے، اور ہم میں سے بھی کچھ لوگوں کو خرید کر کے آقا کی توہین کروا رہے تھے۔ تو توہین کا جواب کیا ہے؟ پروفیسر طاہر القادری نے کہا کہ بھئی توہین کا جواب یہ ہے کہ تعظیم کے جلسے زیادہ کرتے چلے جائیں، تعظیم کی کتابیں شائع ہوتی رہیں، تو خود بخود وہ چیز کم ہو سکتی ہے۔ جس طرح اندھیرے کو برا بھلا کہنے کے بجائے ایک شمع جلا دیجئے، بس ایک شمع جلا دینے سے اندھیرا خود بخود غائب ہوگا، تو یہ کتاب اندھیرے میں شمع کا کام کرتی ہے، اسی لیے اس کو انتخاب کیا گیا۔ اس کتاب میں جو مندرجات ہیں اسی کو شامل کرتے ہوئے جو حوالے چھوڑ کر کے جو ٹیکسٹ ہے، اس میں جو متن اس میں شامل ہے، اسی متن سے جو ہے 50 سوالات کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ان 50 سوالات کے جوابات دینے والوں کو 2 نمبر کے ساتھ 100 نمبر کا پرچہ رکھا گیا ہے، اور یہاں اس کتاب کو اس امتحان کے لیے، اس تحریری مقابلے کے لیے بس و کلیان میں مختلف رفاہی، سماجی اور دوسرے معاشی، معاشرتی، آئلی اور یہ سب کام یہاں پر بہت اچھے پیمانے پر، بڑے بڑے جگہ پر نہیں ہو رہے لیکن یہاں ہو رہے ہیں۔ یہ حضرت راجہ باغسور رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان نظر ہے، اور ان کے جانشین، سجادہ نشین یہاں جلوہ افروز ہیں۔ ان کے سرپرستی میں جو کام ہو رہے ہیں نہایت قابل تعریف ہیں۔ اس میں سے ایک کام یہ بھی ہے، اور جس طرح کا سوالات کیے گئے ہیں، جوابی پرچے میں ہی، جوابی بیاض میں ہی سوال رکھے گئے ہیں، اس میں جو خالی جگہ رکھی گئی ہے اس میں جواب ان کو لکھنا ہوتا ہے۔ یہ اس طرح کا تحریری مقابلہ ہمارے اس پورے علاقے میں پہلی مرتبہ یہ ہونے جا رہا ہے، اور اولین طریقہ امتحان کا صحرا یہ صاحب اور ان کی کمیٹی اور ان کے ممبران کو اور ان کے جو کام کرنے والے اعوان و انصار ہیں ان کے سر جاتا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں سارے بس و کلیان کے لوگوں کو، اور بالخصوص صاحب اور ان کی ٹیم کو پوری، اور معین بھائی انجینئر صاحب اور جاوید صاحب جو کام کر رہے ہیں، مسرور صاحب، یہ ہم سب کو مسرور کرنے والا کام ہے۔ بہرحال میں ان چند باتوں کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ سوالات بھی ہیں، آج تحریر مقابلہ کیا جا رہا ہے، اس کی آخر ضرورت کیوں پڑی، کیوں محسوس ہوئی ہے؟ میں نے ابھی سوال یہ ہے، ایک سوال کر دیجئے۔ میں ابھی آپ سے یہ عرض کیا کہ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ کبھی بھی کوئی چیز جب وجود میں آتی ہے تو کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہوتی ہے۔ اب یہ چیز جب وجود میں آئی ہے، اس طرح کے سوالات سیرت مقدسہ پر، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین جو ہے اصل خاکہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیکر و حسن و جمال بھی ہیں، اعلیٰ ترین اخلاق و کردار کے مالک ہیں۔ کیونکہ اقبال کا جب ہم شعر پڑھتے ہیں تو ہم کو اندازہ لگتا ہے کہ ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگ و پے میں فقط مستی کردار۔ تو مستی کردار کریکٹر پیدا کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سامنے ہونا، قرآن نے اس کا ریکمنڈیشن کیا ہے، وہ ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعظیم ہے، تکریم ہے، اللہ خود فرماتا ہے کہ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، بجائے تعظیم و تکریم کے جب ہمارے دنیا میں ہم دشمنان اسلام کو دیکھتے ہیں کہ وہ توہین کرنے کے در پہ ہیں، تو اس لیے تعظیم کی باتیں یا حضور کی جو سیرت کی باتیں اور حضور کی خود ذات مقدسہ کی باتیں، یعنی آپ کے ایک ایک چیز پر اس پہ بحث کی گئی ہے۔ آپ کے دندان مبارک ایسے تھے کہ بس سورج کی طرح چمکتے تھے، موتی کی طرح چمکتے تھے، اور آپ کا چلنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، گفتگو کرنے کا انداز، کھانے پینے کا انداز، واعظ و بیان کرنے کا انداز، لوگوں کو نصیحت کرنے کا انداز، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یہ سارے کا سارا مکمل انسانیت کی تربیت کے لیے اللہ نے نمونہ بنایا ہم سب کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ جس کو نمونہ بنایا ہے اسی کو ہم جو ہے یہاں پیش نظر رکھتے ہوئے سوالات قائم کر رہے ہیں، اور اسی لیے اس وجہ سے امتحان جو ہے اس طور پر لیا جا رہا ہے، چونکہ توہین ہو رہی ہے جگہ جگہ، تو تعظیم کے جو ہے اس میں پورے واقعات موجود ہیں اور بہت متاثر کن واقعات موجود ہیں۔ تو اس طرح 400 بچے کینڈیڈیٹ اگر اس میں حصہ لیے ہیں تو 400 کینڈیڈیٹ اس کتاب کا مطالعہ کیے اور اتنی معلومات ہوئے۔ انعام تو خیر ایک دوسری چیز ہے، انعام ملنا جس کسی کو ملنا ہے مل جائے گا، جو اچھے لکھے ان کو مل جائے گا، لیکن اس بہانے
آقائے نامدار کی تعظیم کے چرچے 400 گھر تک پہنچ گئے۔